مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک حکایت لکھی ہے مثنوی شریف میں۔ کسی تاجر کے پاس ایک طوطا تھا، اس نے طوطے کے ساتھ اس کو بڑا پیار تھا، اس نے سفر کرنا تھا ہندوستان کی طرف تجارت کی غرض سے۔ تو طوطے کو وہ تاجر کہنے لگا کہ یار راستے میں گزرتے ہوئے تیری برادری ملے گی، اگر کوئی تیرا پیغام ہے تو بتاؤ، میں تیری برادری تک وہ پیغام پہنچا دوں گا۔ وہ طوطا کہنے لگا ہاں ضرور ہے، راستے میں جب میری برادری ملے تو میرا ان سے سلام کہہ دینا۔ خیر تاجر سفر پر تھا، راستے میں جاتے ہوئے اسے ٹہنیوں پر چہچہاتے ہوئے طوطے نظر آئے، تو وہ طوطوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یار تمہارا ایک دوست، ایک سنگی میرے پاس پنجرے میں قید تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ اوپر ڈالی کے اوپر ایک طوطا بیٹھا ہوا، جب اس نے یہ بات سنی کہ پنجرے میں قید ہمارا ایک ساتھی سلام کہہ رہا ہے، تو وہ تڑپنے لگا، تڑپا، نیچے گرا اور بے سدھ ہو گیا جیسے وہ مر گیا ہے۔ تاجر بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا کہ لگتا ہے یار اس کو بڑی محبت تھی اس کے ساتھ اور اسی لیے یہ جان کی بازی ہار گیا ہے۔ خیر وہ تاجر گیا، اپنے امور سے فارغ ہوا، واپس آیا اور آ کر جب اس نے اس طوطے کو روداد سنائی تو وہ طوطا کہنے لگا تاجر کہ یار طوطے تمہارا جب میں نے پیغام پہنچایا تو تمہارا ایک سنگی، تمہارا ایک ساتھی جب اس نے تمہارا سلام سنا نا تو وہ تڑپنے لگا، تڑپتے تڑپتے نیچے گرا اور بے سدھ ہو کر اس نے جان دے دی۔ اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ پنجرے میں قید طوطا بھی تڑپنے لگا، تڑپتے تڑپتے وہ بھی نیچے گرا، پاؤں اوپر پر کھل گئے جیسے وہ بھی مر گیا ہے۔ اب تاجر بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا یار افسوس، میں نے اپنا اتنا قیمتی طوطا گنوا دیا، میں اس کو ہی نہ بتاتا اس کے بارے میں۔ اس نے اپنے طوطے کو مرا ہوا سمجھ کر پنجرے کا دروازہ کھولا، اسے پکڑا، باہر پھینکنے کی بجائے یوں چھت پر اچھال دیا، چھت پر پھینک دیا۔ میرا قیمتی طوطا تھا، چلو اس نے ایسے چھت پر پھینکا تو جیسے ہی اس نے طوطے کو پھینکا تو طوطے نے ایک دم اپنے پر پھیلائے اور جا کر منڈیر پر بیٹھ گیا۔ تاجر بڑا پریشان ہوا اور حیران ہوا اور اس نے کہا یار طوطے تو نے میرے ساتھ بڑا فراڈ کیا، جھوٹ بولا، تو سچی مچی میں نہیں مرا تھا، جھوٹی مچی کا مرا تھا، یہ کیا کیا تو نے؟ تو طوطے نے تاجر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دراصل تم نے جب میرا پیغام پہنچایا، میرا سلام پہنچایا تو ان میں جو اوپر ڈالی پر بیٹھا ہوا طوطا تھا وہ میرا استاد تھا، وہ مرا نہیں تھا، اس نے دھوکہ کیا مرنے کا، یہ سارا ڈرامہ رچایا، مجھ تک پیغام پہنچایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس پنجرے کی قید سے آزاد ہو جاؤ تو مر جاؤ، جب تک مرو گے نہیں اس پنجرے کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حکایت سے بڑا خوبصورت جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اے انسان تو بھی اپنے نفس کے پنجرے میں قید ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، حالانکہ تیرے لیے تو ساری کائنات، نباتات، جمادات، حیوانات ہیں، ساری کائنات تیرے لیے ہے، مگر تو نے خود کو قید کر لیا ہے اپنے نفس کے پنجرے میں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی تختی کو پڑھ سکے تو پھر اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو، خواہشات نفس سے باہر آ، ان پر قدم رکھ، پھر دیکھنا اللہ رب العالمین تجھے کتنا مرتبہ و مقام اور کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ تیرا مقام جو ہے وہ تو جبریل امین سے بھی آگے ہے، جہاں جبریل امین کے پر سڑتے ہیں وہاں سے تو انسان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور انسان تو اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، خود کو کیوں تو نے اپنے آپ کو اس نفس کے پنجرے میں قید کر لیا ہے؟ اس نفس کے پنجرے سے باہر آ، پھر دیکھنا کہ تمام تر مخلوقات تیری تابع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔